بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ ویوز؟ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل یاسی موٹیویشن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ چلیے ویوز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویوز آج آپ سنیں گے دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کی دوسری ایپیسوڈ۔ نمبر 2، آسودہ دماغ کی قوت۔ آسودہ دماغ قوت بخشتا ہے۔ ایک ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرتے ہوئے ہم 3 لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ موضوع بحث یہ تھا کہ گزشتہ رات ہم نے اپنی نیند کس حد تک پوری کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہ پوری رات سو نہیں سکے۔ میں نے کافی رات کے ریڈیو کھول لیا اور خبریں پڑھی، پریشان کن تھیں، چنانچہ گھبراہٹ کی وجہ سے نیند نہیں آئی مجھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافی پی لینے کی وجہ سے اعصاب پر کچھ برا اثر پڑا ہو۔ دوسرے صاحب فوراً بول پڑے، مجھے تو بڑی زبردست نیند آئی۔ میں نے ڈنر میں ہلکی پھلکی غذا لی تھی اور میں نے اپنے دستور کے مطابق یعنی عادت کے مطابق ہی سب کام کیا، جس کی وجہ سے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے منصوبے کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس طرح بیان کیا۔ بچپن میں میرے والد صاحب جو کہ ایک کاشتکار تھے، سونے کے وقت گھر والوں کو ایک نشست گاہ میں جمع کر لیتے اور بائبل سے چند آیات پڑھ کر سنایا کرتے۔ آج بھی ان کی آواز کی گونج میرے کانوں میں رس گھولتی ہے۔ میں جب بھی بائبل سنتا ہوں میں فوراً اپنے تصور میں اسے اپنے والد کی آواز میں ڈھال لیتا ہوں۔ دعا کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں اور پھر بڑی پرسکون نیند آتی ہے۔ مگر جب میں اپنے گھر سے جدا ہو گیا تو بائبل پڑھنا اور عبادت کرنا بھی چھوٹ گیا۔ مجھے اپنی اس کمزوری کا اعتراف ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں صرف اس وقت عبادت کرتا ہوں جب میں کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں۔ چند ماہ گزرے، میں اور میری بیوی ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب باقاعدگی سے عبادت کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ہمیں کافی ذہنی آسودگی حاصل ہوئی۔ اب ہر رات سونے سے قبل ہم بائبل پڑھتے ہیں اور کچھ دعائیں وغیرہ بھی مانگ لیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس بات میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے، مگر اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ نیند بڑی ہی خوشگوار آتی ہے اور فکر اور اندیشے قریب نہیں آتے۔ اب میں نے بائبل پڑھنا اور دعائیں مانگنا بڑی باقاعدگی سے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک پہلے شخص کی طرف مڑا جس کی رات بے چینی سے گزری تھی۔ میں کسی پریشانی کو لے کر بستر پر نہیں جاتا۔ میں اسی وقت لیٹتا ہوں جب ذہن پرسکون ہو اور اسی وقت ممکن ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی دعائیں پڑھ کر بستر پر جائے۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ایک طرف پریشانیاں ہیں اور دوسری طرف سکون، تم ان میں کس کا انتخاب کرو گے؟ میں نے سوال کیا۔ ذہنی رو کی تبدیلی کے لیے اچانک ایک ہی حملہ کافی ہوتا ہے۔ انسان کو مختلف خیالات اکثر پریشان کرتے رہتے ہیں اور پھر ذرا سی توجہ کے بعد ان کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ آدمی اسی طرح حسب معمول زندگی گزارتا ہے جیسے کہ اب تک گزارتا چلا آ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ زندگی کا مطلب ہے دل کی طمانینت اور جسم کا سکون۔ سب سے اہم چیز دماغ کی راحت ہے اور یہ سب اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب خدا اپنے بندے سے خوش ہو۔ تشریح اور توضیح کے طور پر میرا خیال ہے کہ ایک ڈھیلا ڈھالا رویہ اپنانا چاہیے تاکہ سکون مل سکے۔ تجربے کے طور پر میں ایک خاص شہر کا تذکرہ کروں گا جہاں میں نے ایک شام ایک لیکچر کا اہتمام کیا۔ پلیٹ فارم پر جانے سے قبل ایک شخص میری جانب بڑھا اور اپنے ذاتی مسئلے پر بات چیت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں۔ جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار اپنے شانوں کو اوپر نیچے کر رہا تھا، جو کہ خوف کی نشانی ہے۔ بہرحال اس نے اپنا ملاقاتی کارڈ مجھے دیا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ شہر میں ایک اہم حیثیت کا مالک ہے۔ واپس ہوٹل پہنچنے میں اگرچہ اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی مجھے، مگر اس شخص کی طرف سے مجھے پریشانی لاحق تھی، چنانچہ میں نے فوراً اسے فون کر دیا۔ وہ بے حد حیران ہوا اور کہا کہ وہ لیکچر والے مقام پر میرا انتظار نہیں کر سکا کیونکہ اسے اور بہت سے کام تھے۔ بس میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ دعا میں شریک ہو جاؤں۔ اس نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ اگر میں آپ کے ساتھ رہا تو مجھے کچھ سکون ملے گا۔
تو ہمیں دعا میں ایک ساتھ رہنے سے کون روک رہا تھا؟ ہم فون پر ہی یہ کام کر سکتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس نے حیرت سے کہا، میں نے فون پر دعاؤں کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا، فون تو رابطے کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، ہم دونوں زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، اور فون نے ہم دونوں کے درمیان یہ فاصلہ بھی مٹا دیا ہے۔ میں نے بات جاری رکھی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ لائن کے دونوں طرف موجود ہے، اور لائن کے اندر بھی جس طرح وہ تمہارے قریب ہے اسی طرح میرے بھی قریب ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے میری دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، اب آپ میرے لیے کوئی دعا کریں۔ اس نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور فون کے دوسرے سرے پر موجود شخص کے لیے دعا کرنے لگا۔ میں اس طرح مخاطب تھا جیسے وہ میرے سامنے ہی موجود ہے، وہ بھی میری دعا سن رہا تھا، اور اللہ بھی۔ دعا ختم کرنے کے بعد میں نے پوچھا، کیا تم نے بھی دعا مانگی تھی؟ دوسری طرف خاموشی طاری تھی۔ چند لمحوں بعد سسکیوں کی آواز آنے لگی، اور بالآخر اس نے کہا، مجھ میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں رہی۔ تم ایسا کرو کہ فون پر سے ہٹ جاؤ اور دوسری طرف جا کر زور زور سے گریہ وزاری کرو اور دعائیں بھی مانگو۔ بس صرف اللہ سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا۔ اگرچہ یہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بھی سن لے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم دونوں دوست ہیں، اور اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہمارے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میری حوصلہ افزائی کے بعد اس نے دعا کرنی شروع کی۔ آغاز میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی، اور پھر اس کے جذبات میں جوش آتا چلا گیا۔ آخر کار اس کی آواز میں فریادی لہجہ شامل ہو گیا۔ اے یسوع مسیح، میری کیا مجال کہ آپ سے درخواست کر سکوں۔ آپ ہی میری حوصلہ افزائی کریں گے تو میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ میرے پیارے عیسیٰ، میری مدد کیجیے۔ اس کی دعاؤں میں شامل ہو گیا۔ اے خدا، میں بھی اس کی دعاؤں میں شامل ہو گیا۔ اے خدا، فون کے دوسرے سرے پر جو شخص سوالی بن کر آپ سے درخواست کر رہا ہے، اس کے سر پر دست شفقت رکھ دیجیے، اور اس کو قلبی سکون عطا فرمائیے۔ میں چپ ہو گیا۔ دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی، اور پھر مجھے اس کی آواز سنائی دی، یہ تجربہ میں زندگی بھر فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے کہا، آج کئی مہینوں کے بعد مجھے اطمینان اور سکون محسوس ہوا ہے۔ اس شخص نے صدقے دل سے دعا مانگی، اور خدا نے اس کی دعا سن لی۔ جیسا کہ ایک طبیب کا کہنا ہے، اکثر مریض بیمار نہیں ہوتے، بس ان کے خیالات پر پراگندہ ہوتے ہیں، یعنی ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کا علاج ایک تیرے بہدف نسخے سے کرتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہوں، مگر یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کسی دوا کی دکان سے نہیں خرید سکتے۔ بائبل کے 1-2 آیات لکھتا ہوں، خاص طور پر رومنز۔ یہ آیت بھی مریض کے لیے نہیں، میں انہیں بس یہ ہدایت کرتا ہوں کہ ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ اس آیت میں تحریر ہے، اپنے ذہن کو بالکل بدل ڈالو اگر خوش و خرم رہنا چاہتے ہو تو ایک ذہنی تبدیلی لانی ہوگی۔ جب وہ مریض اس نسخے کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی صحت اور زندگی پر خوشگوار اثر قائم ہوتا جاتا ہے۔ ذہنی قوت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کام کرنا پڑے گا کہ پہلے سے موجود خیالات سے نجات حاصل کر لیں اور ذہن کو مکمل طور پر خالی رکھیں۔ اس کام میں کچھ محنت تو لگے گی، یہ مشق روزانہ دوبارہ کرنی ہوگی، لیکن کام کرے گی۔ نفرت، خوف اور غیر محفوظ سمجھنے کے جذبات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک قابل اعتماد دوست سے بھی آپ کو مشورے کرنے ہوں گے، اس کا جلد ہی اچھا نتیجہ ثابت ہوگا۔ ایک جہاز جلد ہی ہونولولو کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ مجھے ایک مذہبی خطبے کے لیے دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو لوگ ذہنی الجھنیں اور متفرق پریشانیاں لے کر اس سفر پر جا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ فوراً جہاز کے پچھلے حصے کی طرف چلے جائیں اور اپنے تفکرات کو سمندر میں پھینک دیں، اور اس وقت تک وہاں کھڑے رہیں جب تک کہ انہیں غرق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بظاہر یہ بڑا بچکانہ سا مشورہ تھا، مگر کچھ دیر بعد ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا، میں نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور اب اپنے آپ کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرا سفر بے حد کامیاب رہے گا۔ اب میں روزانہ ایسا ہی کیا کروں گا کہ ہر شام کو اپنے تفکرات باہر جا کر پھینک آیا کروں گا۔
ہمیں بائبل سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ گزری ہوئی باتوں کو بھول جاؤ۔ وہ شخص جس کو ان مشوروں نے فائدہ پہنچایا وہ کوئی خیالی اور جذباتی آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک غیر معمولی ذہنی قوت کا مالک ہے اور اپنے شعبے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ بے شک دماغ یکدم ہر خیال جھٹک دینا کافی نہیں ہے۔ بے شک دماغ سے ایک دم ہر خیال جھٹک دینا کافی نہیں ہے۔ دماغ جب خالی ہوتا ہے تو کئی اور باتوں کو راستہ مل جاتا ہے، کیونکہ خالی رہنا ناممکن ہے۔ آپ خالی دماغ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح بھی کام چلا سکتے ہیں، مگر اکثریت کے لیے ضروری ہے کہ پرانے خیالات کی جگہ دوسرے خیالات لے کر آئیں، ورنہ وہ ناگوار باتیں پھر سے اندر چلی آئیں گی۔ ان کو روکنے کے لیے فوراً مثبت اور طاقتور خیالات لے آئیے، اور جب اپنے پرانے خوف، نفرت اور پریشانیاں بھاگ جائیں تو آپ بھرپور زندگی سے سرشار ہو جائیں گے۔ آپ اس طریقہ کار پر عمل کر کے دیکھیں۔ ان الفاظ میں کوئی قوت پوشیدہ ہے۔ آپ کا خوف جلد دور ہو جائے گا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کسی گہرے کنویں میں گرتے جا رہے ہیں۔ یہ لفظ ہے سکون اور اطمینان۔ ان الفاظ کو بار بار پڑھیے۔ ایسا سریلا اور خوش آہنگ لفظ آپ کو انگریزی زبان میں اور کوئی نہیں ملے گا۔ یہ فقط ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے صلح اور خاموشی۔ ان الفاظ کو ادا کرتے وقت آپ اس کو اپنے تصور میں لے آئیں، آہستہ آہستہ پیار سے دہراتے رہیں۔ یہ انداز آپ کے درد کی شدت کو بتدریج کم کرتا جائے گا۔ شاعری اور اعلیٰ ادب اور مقدس کتابیں پڑھنا بھی مہمیز کا کام دیتی ہیں۔ میرا ایک ملاقاتی جو بڑی شاندار مطمئن زندگی گزار رہا تھا، اس کو یہ عادت تھی کہ مختلف اقتباسات جو خوشی اور انبساط سے متعلق ہوں ان کو ایک نوٹ بک میں لکھتا جاتا تھا۔ یہ نوٹ بک وہ ہمیشہ اپنے بریف کیس میں رکھتا اور جب بھی موقع ملتا انہیں پڑھتا رہتا، یہاں تک کہ یہ سب اس کی یادداشت میں محفوظ ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی عادت نے زندگی کا رخ یکسر موڑ دیا ہے اور اسے دنیا کی ساری مسرتیں اور خوشیاں حاصل ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اقتباس جس کا تعلق 16ویں صدی کے ایک صوفیانہ کلام سے ہے، کچھ اس طرح سے ہے: کوئی بات آپ کے لیے پریشان کن نہیں ہے، کوئی خطرہ آپ کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بس اللہ سے لو لگائیے، آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ بائبل کے الفاظ بڑے ہی گراں قدر اور دافع امراض کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کو گھول کر پی جائیے اور وہ ایک پراثر مرہم کی طرح آپ کی رگ رگ میں پھیل کر آپ کے ہر درد کا درمان بن جائیں گے۔ ذہنی سکون و اطمینان حاصل کرنے کا یہ آسان ترین علاج ہے۔ ایک سیلز مین نے ایک واقعہ سنایا جو میڈو ویسٹرن ہوٹل کے ایک کمرے میں پیش آیا۔ وہ تاجروں کی ایک کانفرنس تھی۔ ایک شخص کی زبان بہت تیز دھار کٹار کی طرح چل رہی تھی۔ وہ تلخ مزاج، منطقی اور شعلہ بیان آدمی تھا۔ وہاں موجود ہر آدمی اس کی طبیعت سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ اندرونی طور پر وہ کسی خوف کا شکار ہے۔ اس کے برافروختہ کر دینے والے انداز سے ہر شخص پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس نے اپنا سفری بیگ کھولا اور اس میں سے ایک بہت بڑی سی دوائی کی بوتل نکالی اور ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ جب کسی نے پوچھا یہ کون سی دوا ہے تو وہ ہرایا، یہ طاقت کی ایک دوا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میں ابھی بکھر کر رہ جاؤں گا۔ مجھے یہ دوا آپ لوگوں کے سامنے استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر کیا کروں، مجبوری تھی۔ آپ نے میرے خوف کو محسوس کر لیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوا بڑی پر اثر ہے۔ میں نے اب تک کئی بوتلیں استعمال کی ہیں، مگر میری حالت ابھی تک اعتدال پر نہیں آتی۔ دوسرے لوگ بے اختیار ہنس پڑے۔ تب ایک شخص نے کہا، بل، میں اس دوا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی دوا ہو، مگر میں تمہیں خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک اور دوا دیتا ہوں جو زیادہ اور جلدی فائدہ کرے گی۔ میں خود یہ دوا استعمال کر چکا ہوں اور مجھے کافی افاقہ ہوا ہے۔ کون سی دوا؟ ہر ایک نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اب اس آدمی نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک کتاب نکالی۔ یہ کتاب تمہارے مطلب کی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ بائبل ہے اور میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔
مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے جگہ جگہ ان آیات کو نشان زدہ کر دیا ہے جو مجھے ذہنی سکون عطا کرتی ہیں۔ مجھے کافی تسلی ہوتی ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ ایک بار استفادہ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ یہ غیر معمولی گفتگو دوسروں کے لیے دلچسپی کا باعث بن گئی۔ خوف اور احساس کمتری کا شکار وہ شخص کرسی پر بیٹھ کر مقرر کی بات کو غور سے سننے لگا۔ ایک رات ایک ہوٹل میں مجھے عجیب سا تجربہ حاصل ہوا اور اس نے مجھے بائبل کا باقاعدہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈال دی۔ میں اعصابی دباؤ کا شکار تھا۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا اور شام کو جب واپس اپنے کمرے میں آیا تو اپنے آپ کو بے حد تھکا ہوا اور گھبرایا ہوا محسوس کیا۔ چند خطوط لکھنا ضروری تھے مگر دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے لیٹ کر اخبار پڑھنے کی کوشش کی مگر آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ نیچے جا کر کچھ پی آؤں تاکہ ذرا طاقت آ جائے۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو میری نظر بائبل پر پڑی۔ ہوٹل میں اکثر مقامات پر میں نے بائبل کی جلدیں رکھی ہوئی دیکھی تھیں مگر اس وقت نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے فوراً اسے اٹھا لیا اور پھر پڑھتا ہی چلا گیا۔ میری دلچسپی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے مگر میں پڑھنے سے باز نہ رہ سکا۔ جلد ہی میں زبور کے 23ویں کلام پر آن پہنچا۔ میں نے اس کو اس طرح دل لگا کر یاد کیا جیسے کوئی بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہو۔ آج بھی مجھے اس کے بیشتر اسباق زبانی یاد ہیں۔ میں اکثر انہیں اونچی آواز میں پڑھتا رہتا ہوں، خاص طور پر یہ لائن: اس اللہ نے مجھے گہرے اور اندھے پانی سے نکال کر میری رہنمائی کی، اس نے میری روح میں تازگی بھر دی۔ میں کسی جگہ جب بھی فارغ بیٹھتا ہوں اس سطر کو دہراتا رہتا ہوں۔ میں نے بائبل کی ایک جلد خرید ہی لی۔ یہ پاکٹ سائز کتاب ہے اور میں اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اب میرا ذہن ہر قسم کے گندے خیالات اور خوف وغیرہ سے دور ہی رہتا ہے۔ بل، تم بائبل پڑھنا شروع کر دو۔ اگر کوئی فائدہ نہ ہوا تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ بل کو شوق پیدا ہوا۔ اس نے بائبل کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا۔ شروع میں تو ذرا مشکل پیش آئی لیکن اب اس کا کہنا ہے کہ اس کتاب نے تو اس پر جادو کر دیا ہے۔ وہ الفاظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں ان کا دماغ پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ ذہن الفاظ ترتیب دیتا ہے کیونکہ الفاظ ہی خیالات کی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ سوچ اور خیالات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ خواہ رویہ پر کچھ فرق پڑے یا نہ، اکثر اوقات بات چیت کے ذریعے ہی نئے خیالات ابھرتے ہیں۔ لہذا بات چیت اگر مختصر اور خاص دائرے تک محدود رہے تو لازمی ہے کہ بڑی منظم اور سلجھی ہوئی گفتگو ہوگی۔ اس کا نتیجہ بھی مثبت ہوگا اور دماغ مطمئن رہے گا۔ دماغی سکون حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ پورے دن میں کم از کم 15 منٹ کی مشق ضرور کریں۔ کسی گوشہ تنہائی میں چلے جائیں، 15 منٹ کہیں بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اور خاموشی کا فن آزمائیں۔ نہ کسی سے بات کریں اور نہ کچھ لکھیں یا پڑھیں، بس کسی خیال میں غرق ہو جائیں اور دماغ کو آزاد چھوڑ دیں۔ آغاز میں یہ کام کافی وقت طلب ہوگا کیونکہ کئی خیالات حملہ کرتے رہیں گے مگر مشق کے ذریعے آپ ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تصور کریں کہ آپ کا ذہن پانی کی سطح پر تیر رہا ہے اور اس میں کوئی لہر بھی نہیں اٹھ رہی ہے۔ جب آپ اس حالت پر آ جائیں تب ایک ہلکی اور دھیمی دھیمی سرور آمیز آواز آنی شروع ہوگی۔ اللہ آپ کے کانوں میں رس گھول رہا ہوگا۔ عظیم دانشور ایسٹر ڈیلی کہتے ہیں، ایسے مرد یا عورت دنیا میں بہت کم ہیں جو خاموشی کا فن اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو لوگ اس فن میں طاق ہیں بیماری ان کے نزدیک نہیں پھٹکتی۔ میں نے غور کیا ہے کہ میرے اپنے دکھ اور غم اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں جب میری طبیعت متوازن نہیں ہوتی۔ ایسٹر ڈیلی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خاموشی روحانی سکون کے لیے اشد ضروری ہے۔ آرام جسمانی معذوری یعنی تھراپی کا مؤثر علاج ہے۔ جدید دور کے لحاظ سے خاموشی کی مشق اس قدر آسان نہیں رہی جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں تھی۔ اب بس یہی ممکن ہے کہ کسی جنگل کی طرف نکل جایا جائے
یا پہاڑ کے کسی گپا میں پناہ لے لی جائے، لیکن یہ خیال رہے کہ وہاں جا کر گم نہیں ہو جانا، بلکہ واپسی کا راستہ کھلا رکھنا ہے۔ واپس آنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اس قدر شگفتہ اور ہلکا پھلکا محسوس کریں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر، جب میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں، میں دنیا کے بہترین ہوٹل کی ایک بالکونی میں کھڑا ہوں۔ اس ہوٹل کا نام رائل ہولین ہے، اور یہ ہونولولو ہوائی کے وائکیکی ساحل کی رومان پرور زمین پر واقع ہے۔ یہاں کھجور کے درخت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سے بھینی بھینی ہوا چھن چھن کر آ رہی ہے۔ یہاں باغ کے ایک دو نہیں، بلکہ ہر طرف باغ ہی باغ کاشت کیے گئے ہیں، اور ہر ایک میں کوئی مخصوص پھل پیدا کیا گیا ہے۔ میری کھڑکی کے سامنے پپیتے کے درخت ہیں۔ ان کے خوبصورت رنگوں کے امتزاج نے ایک عجیب بہار پیدا کر دی ہے۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب میں واپس اپنے گھر نیو یارک پہنچوں گا، جو کہ یہاں سے 500 میل دور ہے، تب ہی میں صحیح طور پر یہاں کی باتیں اور مناظر یاد کر کے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ یہ حسین یادیں تاعمر میرے ذہن میں محفوظ رہیں گی اور وقتاً فوقتاً میری روح کو سرشار کرتی رہیں گی۔ جس قدر زیادہ تجربات ممکن ہیں اپنے آپ میں محفوظ کر لیں۔ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہلکا پھلکا ذہن بآسانی ہر چیز کو جذب کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ مشق کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل اصولوں کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ ذہن فی الفور ان کو قبول کر کے جواب دے گا۔ آپ جو بھی گزشتہ واقعہ تازہ کرنا چاہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بس یہ یاد رہے کہ آپ کو وہی بات یاد آئے گی جس کا نقش پہلے پہل آپ کے ذہن نے قبول کیا تھا۔ تجربات کا ایک خزانہ لبالب اپنے ذہن میں بھر لیں۔ یہ سب کے سب تجربات مثبت ہونے چاہیے۔ یہ طاقت کے اضافے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک پورا دن اور رات اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر پر گزارا۔ جب ہم شاندار اور بڑے نفیس ڈائننگ روم میں ناشتہ کر رہے تھے، تو میں نے غور کیا کہ چاروں دیواریں انتہائی حسین اور دیدہ زیب نقش و نگار سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ وادیوں اور پہاڑوں کے دلکش منظر تھے۔ آبشار تو بالکل سر پر گر رہا تھا۔ درمیان میں چرچ کی ایک عمارت بڑی شان سے کھڑی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے میزبان نے اس وقت کے واقعات سنانے شروع کر دیے جب وہ ایک نوعمر لڑکا تھا، خاص طور پر ان پینٹنگز کے بارے میں جو میری دلچسپی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، اکثر جب میں یہاں بیٹھا کرتا، میرا ذہن نہ جانے کہاں کھو جاتا اور طرح طرح کے مناظر میرے دماغ میں گردش کرنے لگتے۔ میں کبھی ننگے پاؤں ان وادیوں کے درمیان دوڑتا رہتا اور کبھی صحرا کی ریت چھاننے لگتا، کبھی دریا کے ساحل پر مچھلیوں کا شکار کرنے لگتا اور پہاڑیوں پر چڑھ کر دھوپ اپنے جسم میں جذب کرنے لگتا۔ بچپن میں ایک چرچ میں جایا کرتا تھا میں۔ اس نے ایک آہ بھری اور پھر کہنے لگا، میں کافی دیر تک پادری کے خطبات سنتا رہتا اور ان بزرگ مہربان ہستیوں کے واقعات کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کرتا جو اب ہمارے پاس نہیں تھے۔ وہاں بیٹھ کر بے شمار مناجات بھی سننے میں آتی۔ کبھی کبھی میرے والدین بھی شریک ہوتے اور ہم ایک خاص مقام پر بیٹھ کر بڑی خشوع و خضوع سے یہ سب سنا کرتے۔ زمانہ ہوا وہ لوگ اس چرچ کے قبرستان میں دفن ہو گئے، لیکن تصور میں آج بھی ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہوں اور گھنٹوں وہاں کھڑے ہو رہ کر ان کی باتیں سنتا ہوں۔ جب میں بہت تھک جاتا ہوں تو وہاں بیٹھ کر ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جب مجھے دنیا کا کوئی غم نہیں تھا اور زندگی بڑی تازہ دم اور مہربان تھی۔ اس انداز میں سوچ کر میں اپنے تمام غم و الم بھول جاتا ہوں اور میرا قلب و ذہن مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بے شک ہم سب اپنے اپنے ڈائننگ روم کو اسی انداز میں سجانے پر قادر نہیں ہیں، مگر ہم انہیں اپنے ذہنوں میں تو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کو دور کہیں خلا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دو اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے جاؤ۔ آپ پر کتنی بھی ذمہ داریاں عائد ہیں اور آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، اس مشق کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے اس سے آسان اور کوئی ورزش نہیں ہے، مگر اندرونی اور روحانی سکون حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور جس کی شدید اہمیت ہے۔ میں بے تکلفی سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ
جن کو اطمینان کی یہ نعمت میسر نہیں ہے وہ ایک سزا بھگت رہے ہیں۔ شاید زندگی میں ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو اور یہ پچھتاوا ان کو اذیت دے رہا ہو، انہوں نے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کر لی ہو، تو انہیں یہ اطمینان بھی کر لینا چاہیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر انسان کے اندر ضمیر نام کی بھی ایک چیز ہے جو وقت بے وقت کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ یہ احساس اسے پریشان کرتا رہتا ہے کہ اس کے گناہ کی سزا اسے بہر طور ملنی چاہیے، اور اس کے احساسات ہر لمحہ اسے پریشان رکھتے ہیں کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ ان حالات میں سکون کیوں کر حاصل ہو؟ ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں اور مشاغل میں مزید اضافہ کر دے۔ یہ مشقت اور محنت اس کو گناہ کے احساس سے نجات دلانے میں بے حد ممدد معاون ثابت ہوگی۔ ایک فزیشین نے مجھے بتایا کہ بے شمار ایسے مریض جو پریشانیوں سے دوچار ہیں اپنے غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس قدر شدید محنت کرتے ہیں کہ کسی وقت بھی ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں، لیکن اگر انہیں ذہنی فکر و تردد سے نجات دلا دی جائے اور کوئی ایسی صورت نکال لی جائے کہ ان کا ذہنی انتشار کم درجے پر آ جائے، تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ مذہب کی طرف لوٹ آئیں اور عبادت پر پوری توجہ مرکوز کر دیں۔ ایک ہوٹل میں جہاں میرا اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے، ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی جو نیو یارک سے آئے تھے۔ میری ان سے معمولی سی شناسائی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، لیکن اس قدر مسائل اس کو گھیرے ہوئے تھے کہ وہ ہر دم پریشان ہی رہتا تھا۔ ایک دن صبح وہ آرام سے کرسی پر لیٹا ہوا سورج کی گرمی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی دعوت پر میں بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پھر ہم دونوں میں گپ شپ ہونے لگی۔ یہاں آ کر تم کافی خوش اور مطمئن نظر آتے ہو، یہ جگہ واقعی بہت خوبصورت ہے، میں نے تبصرہ کیا، مگر اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، یہاں آرام کرنے سے میرے بزنس پر کافی اثر پڑ رہا ہے، جبکہ میرے کام مجھے آواز دے رہے ہیں، مگر میں ان پر توجہ نہیں دے پا رہا۔ انہی فکروں کی وجہ سے میری نیندیں بھی اڑ گئی ہیں۔ میری بیوی کا مشورہ تھا کہ میں ایک ہفتہ یہاں آرام کروں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس آرام کی ضرورت ہے، مگر دنیا میں وہ کون ہے جس کو کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہے؟ اس نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ڈاکٹر، اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے میں اپنی پوری دولت قربان کر سکتا ہوں۔ میرے لیے سکون قلب دنیا کی ہر چیز سے اہم ہے۔ ہم کچھ دیر بات چیت کرتے رہے اور نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ وہ مستقل اس وہم کا شکار تھا کہ اچانک کوئی آفت اس پر نازل ہونے والی ہے۔ کئی سالوں سے وہ کسی حادثے کے انتظار میں تھا۔ گھر والوں میں بھی ایک خوف اور دہشت پھیلا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے ذہنی انتشار کا تجزیہ ذرا بھی مشکل نہ تھا۔ بچپن ہی سے اس کے ذہن میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں کو بھی یہی مرض لاحق تھا اور وہ بھی کسی انجانے وہم کا شکار ہو کر ایک آفت نازل ہونے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ ماں کی بیماری نے اس کے ذہن پر منفی اثرات قائم کیے۔ آگے چل کر اس نے خود بھی چند غلطیاں کر دیں اور اس کا دماغ اس طرف مائل ہوتا چلا گیا کہ اسے اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ چنانچہ اب اس کا دل و دماغ ایک لاوا اگلنے لگا تھا اور کسی بھی لمحے یہ آتش فشاں پٹنے کو تھا۔ ہماری بات چیت ختم ہو چکی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی کرسی کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے اسے ایک تجویز پیش کی، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے لیے کچھ دعائیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اور دعا مانگنے لگا، میرے پیارے یسوع مسیح، آپ نے ہمیشہ دکھی دلوں کا علاج کیا ہے اور ان کے قلب کو سکون عطا فرمایا ہے۔ براہ کرم اس آدمی کو بھی مکمل سکون عطا کیجیے اور بہت جلد، بلکہ ہو سکے تو ابھی اور اسی وقت اس کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اپنا رحم و کرم اس شخص پر نازل فرمائیے۔ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کو بخش دیجیے اور اس کے ذہن سے تمام وہموں کو دور کر دیجیے۔ اس کے دل و دماغ، بدن اور روح کو اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے۔ اس نے بڑی حیرت اور تعجب سے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی اور پھر فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کئی ماہ کے بعد جب ہم دوبارہ ملے
تو اس نے کہا وہ دن جب تم نے میرے لیے دعا کی اور آج کا دن ہے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھ میں ایک بڑی زبردست تبدیلی آ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ اب وہ باقاعدگی سے چرچ جانے لگا ہے اور روزانہ بائبل کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتا ہے اور اس کے جسم میں چستی اور پھرتی عود کر آئی ہے۔ اب وہ ہر دم خوش و خرم اور صحت مند رہنے لگا ہے، اس کی بیماری غائب ہو گئی ہے اور اسے دنیا بھر کا سکون حاصل ہے۔ ویئرز، یہ تھی آج کی دوسری ایپیسوڈ۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل ARC موٹیویشنل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔